ہم آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ کچھ اور لوگ بھی شریک ہو جائیں گے۔ پچھلی کلاس میں کل ہم نے دو تین احادیث ہی پڑھ سکے، اور اس میں ایک مسئلہ تھا تصویر کا۔ تصویر کے مسئلے پہ کل کافی بحث ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے کلاس لمبی ہو گئی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سے پڑھیں گے حدیث نمبر 4005 سے 4004 سے پڑھیں گے کہ 4005 سے؟ سر 5 سے۔ جی، سہل بن حنیف والی ہم نے کل حدیث پڑھ لی تھی۔ جی جی بسم اللہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا کہہ رہے ہیں ایک منٹ ذرا، یہ والی حدیث جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ حدیث کی عبارت آسان ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ عبارت بڑی واضح انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غزوہ بدر یا بدری صحابہ کے تذکرے میں لے کر آئے ہیں۔ انیس بن حذافہ سہمی، ان کے تذکرے کی وجہ سے، اور یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، یہ ان کے شوہر تھے۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے شادی کر لینے کا کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قد بدا علی اللہ اتزوج یومی ھذا، کہ میں شادی نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا کہ آپ حضرت حفصہ سے شادی کر لیں۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جب جواب نہیں دیا تو حضرت عمر کو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی سے انکار کا تھوڑا سا غم تھا، تو حضرت ابو بکر کے جواب نہ دینے کی وجہ سے ان پر زیادہ ایک قسم کا غصہ آیا یا ان سے زیادہ گلہ پیدا ہوا۔ تو جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، اور حضرت عمر نے ان سے حضرت حفصہ کی شادی کر دی۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو یہ بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے سے واقف تھا کہ وہ حضرت حفصہ سے خود نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب آپ نے مجھے حضرت حفصہ کے نکاح کی پیشکش کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز یہ افشا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو یعنی رنج تھا حضرت ابو بکر سے، اس کا انہوں نے وضاحت کر کے اس کو دور کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو پھر میں ان سے نکاح کر لیتا۔ تو یہ واقعہ ہے، اور امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر لائے ہیں خنیس بن حذیفہ سہمی، جو کہ حضرت حفصہ کے شوہر تھے، ان کے بدری صحابی ہونے کے تذکرے کی وجہ سے۔ جی اب پڑھیں جی۔ جی سیسر شفقت جی پڑھیں۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد اللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزبۃ الجوفی البخاری رحمۃ اللہ تعالی۔ رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ نہیں، ٹھیک ہے، رحمہ اللہ تعالی، جی ٹھیک۔ قال حدثنا ابو الجمانی قال اخبرنا
شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ انہ سمع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السہمی وكان جی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد شہد بدرا توفی بالمدینة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله انی قد علمت. جی انی قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ذکرها فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولو ترکها لقبلتها. جی ولو ترکها لقبلتها. یہ روایت ہے، اس میں ایک دو جملے مثلا یہ ہے فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان. جب حضرت ابو بکر نے یہ جواب کوئی نہ دیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں زیادہ یعنی رنج میں تھا، زیادہ غصے میں تھا اپنی اس حالت کی نسبت سے علی عثمانہ، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے یعنی پیدا ہوئی. اوجدہ یہاں پہ یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اوجد منی علی عثمان، میں حضرت ابو بکر پر اس سے زیادہ غصے میں تھا جو حضرت عثمان پر میری حالت ہوئی تھی، اس حالت سے زیادہ. اور یہی جو لفظ حضرت ابو بکر نے استعمال کیا لعلک وجدت علیہ، یہ وجدت علیہ وجد علی فلان، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پر غصے میں آ جانا. تو انہوں نے کہا کہ شاید کہ آپ مجھ پر غصہ تھے جب آپ نے مجھ پر حفصہ کا نکاح کے معاملے کو پیش کیا اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو یہ اوجدہ یا وجدہ یہ ایک ہی اوریجن سے ہیں اور ان کا مطلب ہوتا ہے جب اس کا صلہ علی آ جائے، کسی پر غصے ہو جانا کسی وجہ سے. ہاں جی، اگر اس میں کوئی سوال نہیں ہے تو اگلی روایت پڑھیں گے. سر یہ ذرا نیچے کریں تھوڑا سا. فَأَيَّمَتْ کی کیا میننگ ہے؟ ایم کا مطلب ہوتا ہے، ایم کا مطلب بیوہ ہونا. جی بیوہ. تأیمت حفصۃ بنت عمر من خنیس بن حذافۃ السہمی، بیوہ ہوئی حضرت حفصہ خنیس بن حذافہ سہمی سے، یعنی ان کی وفات کے بعد. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. جی یہ روایت صرف ابو مسعود بدری، یہ ان کے تذکرے کی وجہ سے
یہاں پر ذکر کی ہے امام بخاری نے کہ ابو مسعود کا اگلی روایت میں نام آ رہا ہے عقبۃ بن عمرو الانصاری جد زید بن حسن، تو زید بن حسن کے یہ نانا ہے، اور عقبہ بن عمر ان کی کنیت ابو مسعود، اور ابو مسعود بدری ہیں، ان کے تذکرے کی وجہ سے امام بخاری یہ والی روایت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، کہ ایک آدمی کا اپنے گھر والوں پر اپنا مال خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، یعنی یہ بھی نیکی ہے، وہی ثواب ملے گا جو صدقے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اور صدقہ فرض زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو مالی فرائض ہیں وہ ادا کرنے کا جو ثواب ہے، جو آدمی اپنے گھر والوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو وہی ثواب زکوٰۃ ادا کرنے والا یعنی مالی فرائض ادا کرنے والا یہاں پر ملے گا۔ تو یہ اس روایت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تذکرہ کرنے کا مقصد صرف ابو مسعود بدری ہے۔ اچھا، اگلی روایت میں مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے عصر کی نماز، جو امیر کوفہ کے جب امیر تھے تو انہوں نے عصر کی نماز کو تھوڑی تاخیر سے پڑھا تھا، تو ابو مسعود نے ان کو تنبیہ کی تھی مغیرہ بن شعبہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، یہ تفصیلی روایت ہے، جبرائیل نے 2 دفعہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، 5 نمازیں، تو دونوں دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ نماز پڑھائی تو نماز پڑھائی بالکل اول وقت میں، اور پھر دوسری دفعہ جب نماز پڑھائی تو پھر وہ آخری وقت میں پڑھائی، اور یہ کہا کہ ان دونوں اوقات میں یہ حدیث سنا کے گویا کہ یہ تنبیہ کی، اس کا تذکرہ ہے۔ ہاں جی پڑھیں جی۔ جی آپ کا مائک بند ہے۔ جی سر۔ قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة الأسرى وهو أمير الكوفة فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمرت كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه۔ جی یہ والی روایت حضرت ابو مسعود کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت میں بھی ابو مسعود بدری کا ہی تذکرہ ہے، تو اسی کی مناسبت سے یہاں پر ذکر ہے۔ پڑھیں جی، اگلی روایت بھی پڑھیں جی۔ قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفاته قال عبد الرحمن
فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه. نہیں نہیں، دوبارہ پڑھیں ذرا. کیا چیز؟ فسألته فحدثنيه. ہاں، حدثا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور نی جی ہی کے ساتھ اس کے مفعول ہیں، مفاعیل، دو مفاعیل. جی اچھا جی، اس میں بھی یہ ابو مسعود البدری، ان سے کیونکہ یہ روایت ہے تو اسی مناسبت سے ذکر ہے. اس میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت بیان کی گئی ہے. آیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، من قرأہما فی لیلۃ، جس نے کسی رات میں ان کو پڑھ لیا، کفتہ، تو یہ دونوں اس کو کافی ہو جائیں گی. تو کافی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کو مصائب اور بلاؤں سے دور رکھیں گے. قال عبد الرحمن بن یزید، جو علقمہ سے روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں فلقیت ابا مسعود، میں ابو مسعود سے ملا ہوا یطوف بالبیت، وہ طواف کر رہے تھے. میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث دوبارہ سنائی. تو آپ میں سے کوئی بتائیں کہ یہ عبد الرحمن کا یہ جو تذکرہ ہے، قال عبد الرحمن، یہ یہاں پر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ یہ بدری صحابی ہیں. نہیں، ابو مسعود تو بدری صحابی، پیچھے تذکرہ آ گیا تھا. قال عبد الرحمن بن یزید، صحیح، ان سند کا کو علی کیا انہوں نے اپنے، ہاں جی، سند کو علی کیا. ہاں سند عالی ہو گئی کہ ایک واسطہ کم ہو گیا علقمہ کا. عبد الرحمن نے ڈائریکٹ بھی ابو مسعود بدری سے یہ والی حدیث سن لی، اور درمیان سے علقمہ کا واسطہ کم ہو گیا، یہ سند عالی ہو گئی. اس لیے امام بخاری اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. ہاں جی، اگلی روایات میں اتبان بن مالک، ان کے بدری صحابی ہونے کا تذکرہ ہے، اور اسی تذکرے کی وجہ سے امام بخاری یہ دو روایات یہاں پر ذکر کریں گے. اگلی جی پڑھیں جی. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أكيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع أن اتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہاں جی، یہاں پر تو انہوں نے یہ حدیث صرف اتبان بن مالک کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے، اس کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے ذکر کی ہے، لیکن یہ ایک لمبی روایت ہے. اتبان بن مالک کی روایت کو آگے اس کو ذکر کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم وہاں پر اس کی تفصیل دیکھیں گے. اگلی روایت پڑھیں. قال حدثنا احمد هو ابن صالح قال حدثنا انبسط قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث عن محمود بن حدیثی محمود بن الربیعی، عن حدیث محمود بن ربیع عن اتبان بن مالک فصدقہ. ہاں یہ یہاں پر انہوں نے اتبان نبنی لکھا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر کہاں پہ؟ یہ اس حدیث کے آخر میں ان حدیث محمود بن الربیعی ان اتبان بن مالک، یہ اتبان نی، یہ ٹھیک؟ نب نہیں ہونا تھا سر، نون کے اوپر زبر آنی تھی، کیونکہ یہ عثمان اور وہ والا اس میں آ رہا ہے. الف نون زائدہ تان کی وجہ سے غیر منصرف ہے. جی. جی ٹھیک ہے.
تو یہ دونوں روایات ذکر کی ہیں اتبان بن مالک کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے. تو اس کی جو تفصیلی روایت ہے وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، ہم اس پہ پھر بات کریں گے. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من اکبر بنی ادیجی وكان ابوه شاہد بدرا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عمر استعمل قدامة بن مزعون على البحرين وكان شاهد بدر وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضی اللہ عنہم. یہ آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے ان عمرہ، یہ ان عمرہ پڑھیں گے؟ نہیں، انا عمر. ہاں ان عمرہ ہے. جی. اور یہاں پہ آپ نے پڑھا من اکبر بنی عدیین، تو یہ اکبری بنی عدیین پڑھیں گے کہ اکبرہ؟ من اکبری، جی من کے بعد تو اکبری ہوگا. ہاں جی باقی حضرات میں سے کوئی ذرا بتائیں یہ کیا پڑھیں گے؟ سر اکبر جو ہے افعلا کے وزن پہ آ رہا ہے، تو یہ چینج ہاں نہیں جی ہوتا. باقی علماء کیا کہتے ہیں؟ اس میں تبذیل کے حوالے سے اکبر. ہاں اس میں تفضیل تو ہے، لیکن لیکن اسے اکباری ہوگا. اکبرہ ہی پڑھنا ہے یا اکبری بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اکباری پڑھا ہے، اکباری. ارے تو اس کی کیا وجہ ہے غیر منصرف ہونے کے باوجود اکبری پڑھیں گے؟ مضاف. ہاں غیر منصرف جب مضاف ہو جائے تو پھر اس کے نیچے کسرہ پڑھنا درست ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھیں گے وکان من اکبری بنی عدیین. اچھا جی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ یہ بنی عدی کے بزرگ لوگوں میں سے تھے. وکان ابوہ شاہدہ بدرن، اور ان کے والد محترم یہ بدر کے میدان میں شریک تھے، اور ان کے والد کا نام عامر بن ربیعہ. بنی عدی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہے. حضرت عمر بھی بنو عدی میں سے تھے. تو یہ عامر بن ربیعہ کیونکہ بدری صحابی ہیں، اور پھر آگے قدامہ بن مزعون یہ بھی بدری صحابی ہیں، تو ان دونوں کے تذکرے کی وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قدامہ بن مزعون کو بحرین کا گورنر بنایا تھا. استعملہ یعنی ان کو استعمال کیا تھا، یعنی ان کو ڈیوٹی دی تھی، ان کو عامل بنایا تھا. وکانہ شاہدہ بدر، قدامہ بن مزعون بھی بدری صحابی تھے، اور وہ خالو عبداللہ بن عمر و حفصہ رضی اللہ عنہم، یہ عبداللہ بن عمر اور حفصہ کے ماموں بھی تھے. ان کی جو بہن ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو ان کے برادر نسبتی تھے. تو ان دونوں صحابہ کے تذکرے کی وجہ سے یہاں پر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. آپ کا مائک بند ہے. یاد نہیں رہتا سر. اچھا جی پڑھیں. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان سالم بن عبد الله اخبره جی انا ان سالم بن ہاں مبنا ٹھیک ہے. ان سالم بن عبد الله اخبره قال اخبر رافع ابن خدیج عبد اللہ بن عمر عبد اللہ بن عمر ان امیہ
वकाना शाहिदा बदरन हम्म अखबराहु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन किराइल मज़ाराई कुल्तु लिसालिमिन फतुकरीहा अंता काला नाम इन्ना राफिअन अक्सरा अला नफ्सिही। जी, यहाँ पर राफि इब्न खदीज और अब्दुल्लाह इब्न उमर को रिवायत बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं अन्ना अम्मई ही, कि उनके जो दो चचा हैं और दोनों ही बदरी सहाबी थे, उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेत के किराए से मना फरमाया करते थे। मजरा, खेती के किराए से मना फरमाया करते थे। तो वो कहते हैं कि मैंने सालिम को कहा, सालिम बिन अब्दुल्ला क्योंकि इसकी रिवायत इसके रावी हैं, तो इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि मैंने सालिम को कहा फतुकरीहा अंता, आप तो खेत को किराए पर देते हैं। तो उन्होंने कहा नाम, मैं किराए पे देता हूँ। इन्ना राफियान अक्सर अला नफ्सिही, राफे ने अपने नफ्स पे ज्यादती की। क्या मतलब इसका, कि उन्होंने इस हदीस को, जो एक खास सूरत के बारे में थी, ये मसला एक खास सूरत के बारे में था, उसको उमूमी बनाकर बयान कर दिया। तो ये उमूमी मसला नहीं था। तो यहाँ पे जो मसला था वो ये है कि खेत को उसके फसल के हिस्से के तौर पर, किसी खास हिस्से के तौर पे किराए पे देना। मसलन मेरा खेत है, मैं जमीन है, मैं किसी को दे देता हूँ कि भाई तुम यहाँ पे काश्तकारी करो, और इसका जो फुला कोना है वहां की जो पैदावार होगी वो मेरी होगी। या फिर मैं ये कह देता हूँ कि जो इसमें से फसल आएगी उसमें से 10 मन मेरा होगा, बाकी तुम्हारा होगा। तो ये किसी खास चीज को, किसी खास जगह को, किसी खास मिकदार को मुतय्यन करके अगर किराए पे दिया जाए तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें यानी एक तरफ का सरासर नफा और दूसरी तरफ का सरासर नुकसान होने का अंदेशा है। मसलन जिस जमीन का जो टुकड़ा मैंने अपने लिए खास कर लिया, हो सकता है कि उसमें कोई फसल ही ना आए तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि बाकी जो फसल है वो सारी की सारी जाया हो जाए और उस टुकड़े की फसल बरकरार रहे, तो फिर मुझे सारा कुछ मिल गया और जिसने मेहनत किया उसको कुछ भी ना मिला। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं अपने लिए 10 मन खास कर लेता हूँ और बाकी का उसको कहता हूँ कि तुम्हारा हुआ, तो हो सकता है कि उस पूरे खेत में से निकले ही 10 मन, तो वो सारे का सारा मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह एक आदमी का सरासर नुकसान होने का खतरा है और एक का सरासर नफा होने का खतरा है। तो इस वजह से शरीयत ने इसको मना किया है कि ये मामला दुरुस्त नहीं है कि आप किसी खास जगह या किसी खास मिकदार को खास करके तो किसी को जमीन किराए पर दे दें। लेकिन अगर मुतलकन आपने जमीन किराए पर दी है, जैसे कि आजकल ठेका चलता है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो सालिम जो अपनी जमीन किराए पर दिया करते थे वो ये वाला ठेका था कि जिसमें आपने किसान को जमीन दे दी है और उसको ये कहा है कि भाई आपने हमें किराया देना है जमीन का, जिस तरह दुकान किराए पे देते हैं या जिस तरह देते हैं, घर किराए पे देते हैं, इसी तरह आप जमीन किराए पे ले लो, अब इस पे काश्त करो, जो होगा फसल वो तुम्हारी होगी, हमें हमारा किराया चाहिए। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये होती है कि हम उसको कहते हैं कि ठीक है काश्तकारी करो, ये जितनी फसल आएगी उसमें से इतने परसेंट हमारा और इतने परसेंट तुम्हारा। अब वो फसल 100 मन आए या 1 मन आए तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये वाले मामला दोनों ठीक हैं, लेकिन किसी खास जमीन के टुकड़े को अपने लिए खास करना या फसल की किसी खास मिकदार को पहले अपने लिए खास कर लेना, ये दुरुस्त नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मना किया करते थे वो दो मामले थे, जमीन के किसी खास टुकड़े को खास कर लेना या किसी खास मिकदार को खास कर लेना। अगर मुतलकन जमीन को किराए पे दिया है या परसेंटेज तय कर ली है तो ये दोनों मामला दुरुस्त हैं, और सालिम इन्हीं दो मामलात के तहत अपनी जमीन को किराए पर दिया करते थे। लेकिन राफे ने ये हदीस मुतलकन खेत को किराए पर देने से की मुमानत के तौर पर जिक्र कर दी, जिसमें ये सारी सूरतें आ गई।
تو سالم نے کس وجہ سے یہ کہا ان رافعان اکثر علی نفسہ، کہ رافع نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر زیادتی کی، یا انہوں نے ذرا بڑا چڑھا کے مسئلہ بیان کر دیا۔ ہاں جی، یہ بات واضح ہے جی۔ تو جی اس پہ وہ سنا یہ تھا کہ جو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا وہ تو یہ مزارت پہ دینے کا نہیں تھا، وہ تو یہ تھا کہ زمین آپ جیسے ہم ٹھیکے پہ دیتے ہیں اس طرح بھی نہیں دے سکتے، اور لیکن اب جو امام ابو یوسف نے پھر یہ والا فتویٰ دیا تھا، تو اس طرح کی بھی کوئی ہے بات؟ جی جی، ایسی ہی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ مطلقاً اسے مزارت کو جائز نہیں سمجھتے، اس کی کسی بھی صورت کو، لیکن صاحبین میں امام ابو یوسف اور غالباً امام محمد بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور اس میں وہ والی صورت کہ جو کسی خاص حصے کو مقرر کر کے یا کسی خاص مقدار کو مقرر کر کے ان احادیث کا محل وہ ان احادیث ان صورتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے اس میں یہی تھی کہ زمین کو مطلقاً کرائے پہ دینا یہ درست نہیں ہے، کھیتی باڑی کے لیے خاص طور پہ۔ دوسرا استاد جی اچھا، اس حدیث کو دو جو نمبر لگائے ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ ان کے دو چچا کا ذکر ہے، اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ 4012 اور 4013 کہاں یہ پہ؟ دونوں ایک اسی تو حدیث کو دیکھ دو نمبر لگے ہوئے ہاں 12 اور 13 نمبر۔ ہیں جی۔ جی جی، ہاں شاید اسی وجہ سے ہے کہ سالم کی جو حدیث ہے میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی۔ 2 نمبر کیوں لگے ہیں اس کا مجھے نہیں اندازہ، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے اس وقت، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے تو بتائیں۔ چلیں میں ان کو دیکھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ سر یہ تھوڑی سی نیچے کریں، حدیث میں کچھ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں جی، یہ جو حدیث ہے یہ رافع بیان کر رہے ہیں؟ یہ حدیث امام زہری نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی ہے، اور سالم بن عبداللہ یہ اس کے راوی ہیں، جو مین راوی۔ اور پھر ہاں یہ جی اکبر یہ والی جو ہے، تو یہ رافع جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دو چچا تھے۔ جی جی، اخبر رافع بن خدیج عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کو رافع بن خدیج نے یہ بتایا کہ ان کے دو چچا جو کہ بدر میں شریک تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کھیت کو کرائے پر دینے سے منع کیا۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ تو سر پھر اس کے بعد قلت لسالم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، یہ کل تو کہہ رہے ہیں امام زہری، ٹھیک کیونکہ ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت امام زہری کر رہے ہیں۔ تو جب یعنی سالم بن عبداللہ نے یہ والی روایت بیان کی امام زہری کے سامنے، یہاں تک نہا عن قراء المزارعی، تو امام زہری نے پھر سالم سے پوچھا کہ آپ تو زمین کو کرائے پر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جب آپ کو یہ حدیث پتہ ہے تو آپ کو بھی کرائے پر نہیں دینا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے۔ سالم نے پھر یہ وضاحت کی ہے کہ ان رافعان اکثر اعلی نفسی۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ جی سر۔ اچھا جی، چلیں آگے بڑھیں۔ سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ نے گھر بھی کرائے پہ دینے سے منع کیا تھا، یا کسی اور نے کیا تھا؟ دیکھیں کرائے پر دینا، اس پہ کچھ فقہا کا یعنی یہ رائے ہے کہ کرائے پر کوئی بھی چیز دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیز بیچنی ہے، منافع نہیں بیچنے۔ جب ہم کرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں اصل میں منافع لیتے ہیں، چیز اسی مالک کی ملکیت میں رہتی ہے جس نے آپ کو کرائے پر دی ہے۔ تو یہ بحث ہے منافع کی خرید و فروخت کی،
ہم کرایہ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ اس چیز کو استعمال کرنے کا، یعنی اس چیز کے منافع ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ہم گویا کہ قیمت دے رہے ہیں۔ تو کچھ فقہا کی یہ رائے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے نہیں ہے۔ مزارع یعنی کھیت کے بارے میں تو ان کی رائے واضح ہے، لیکن کرائے کے حوالے سے ان کی یہ رائے نہیں ہے کہ آپ یعنی دکان یا مکان وغیرہ یہ کرائے پر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ لیکن کچھ فقہا کی رائے یہ ہے کہ کرائے کا معاملہ بھی درست نہیں ہے، یہ بالکل وہ اس کو اسی پر قیاس کرتے ہیں سود والے معاملے پر، کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اب وہ اس کے استعمال کر رہا ہے لیکن ملکیت اس آدمی کی ہے کہ جس نے قرض دیا ہے، تو جب ملکیت اس کی ہے تو منافع جو دوسرا آدمی لے رہا ہے اب اس سے جو اضافہ دے گا وہ گویا کہ ان منافع کی قیمت ہوگی۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ جی سر، جزاک اللہ۔ میں اس کی ایک ریڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے جب فقہ کا کورس پڑھا تھا اس میں اس ریڈنگ میں یہ بات آئی تھی، میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں۔ جی، ہاں جی، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن حسین بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الحاد الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شاهد بدر۔ وکان شاہد بدرن، تو رافع بن رفاع بن رافع الانصاری، ان کے یعنی بدری صحابی ہونے کے تذکرے کی وجہ سے امام بخاری اس روایت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ جی اگلی روایت پڑھیں۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير انه اخبره ان المسور بن مخرمة اخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي فكان شاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم على ابن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بقدوم ابی عبیدہ تھا۔ بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم جی اللہ على من قبلكم ہاں من قبلکم جی جی فتنافسوها كما تنافسوها وتخلقكم كما أخلقتهم۔ جی ہاں جی، یہ روایت ہے بحرین کا کہ واجبات فرائض یعنی زکوٰۃ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا تھا
کہ اس کا جزیہ وغیرہ لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یعنی حضرت ابو عبیدہ آئے وہاں کا جزیہ لے کر، تو انصار کے کچھ لوگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صبح صبح فجر کی نماز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھی، اور پھر نماز کے بعد فوراً آپ کے سامنے آ گئے۔ تو یہ کیفیت بالکل ایسی بنتی ہے جیسے باپ گھر میں آئے اور بچے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی شاپر تو نہیں پکڑا ہوا اور وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر تبسم فرمایا، اور پھر ان کو یعنی یہ کہا بھی، اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء، کہ شاید تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کوئی چیز لائے ہیں، یعنی وہ جزیہ وغیرہ لائے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جن کو ضرورت تھی پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح آئے اور امید لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ کہا فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا، تو امیلو یہ لفظ ہے کہ ٹھیک تم ہے، یعنی خوشخبری قبول کرو اور امید رکھو ما یسرکم، اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گا، یعنی تمہیں کوئی مال ملے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی اس کا اعتراف کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے رہنے کی وجہ سے اسلام چھوڑ دو گے، ولیکن اخشا ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا یہ کھول دی جائے، مال و دولت بہت زیادہ آئے، کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ جیسے ان لوگوں پر کھول دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے، فتنافسوها کما تنافسوها، تو تم پھر اس دنیا کے معاملے میں ایسے ہی ایک دوسرے سے مقابلے کرنے لگو جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرنے لگے تھے، وَتُهْلِكَكُمْ، اور وہ پھر تمہیں ہلاک کر دے دنیا، کما اہلکتہم، جیسے اس نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، یعنی اس مال کی کثرت کی وجہ سے آپس میں ان کا تنافس، آپس میں کمپٹیشن، آپس میں لالچ کا مقابلہ اتنا بڑا کہ پھر انہوں نے اس مال کو ہی مطمع نظر بنا لیا، اور جو انسان تھے جن کے ساتھ تعلق ہونا اور جو قربانی ان کے لیے دینی بنتی تھی وہ دینا چھوڑ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا وہاں پر اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ اس حدیث کو امام بخاری نے عمر بن عوف کے تذکرے کی وجہ سے یہاں پر ذکر کیا ہے، جو کہ حلیف عامر بن لؤی کے یعنی ان کے قبیلے کے حلیف تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ عمر بن عوف یہ اس کے گویا کہ مین راوی ہیں، اور ان کے نام کی وجہ سے، ان کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا، لیکن یہ جو بات ذکر کی ہے یہ بڑی زبردست ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ سوڈان کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارا جس کے پیچھے ہے، اور سارے کا سارا جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو اگر ایک لائن میں بیان کیا جائے تو وہاں سے نکلنے والا سونا وہ امارات کے پاس جا رہا ہے، تو اس سونے کی وجہ سے وہاں پر لڑائی ہوتی ہے، اور وہاں سے ایویکویٹ کرنے کے لیے علاقہ، تو یہ ساری اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہاں پہ بھی جو مال و دولت میں، دنیا کے معاملے میں، دنیاوی مال و متاع کے معاملے میں جو تنافس ہے، تو وہ تنافس بہرحال بہت سے مسائل کی جڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے، خصوصاً انصار صحابی، ان کے ایمان کی پختگی کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ کسی خوف کی یا کسی بھوک کی وجہ سے ایمان نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ جب معاملہ یعنی دنیا میں اس تنافس کا آ جائے گا تو پھر اس دنیا کو مطمع نظر بناتے ہوئے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں گے۔
ہاں جی، اس حوالے سے سر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ جی سر، یہاں پہ یہ ہے فوافو، اس کے کیا جی جی، میننگز ہیں؟ فوافوا صلاۃ الفجر، انہوں نے فجر کی نماز میں میں ساتھ مل گئے، فجر کی نماز آ کے پڑھی، مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موافقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں۔ سر اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں فوافو کے؟ آ، یہ موافقت، وافو وفا، یہ ہے وفا، واو فا، اور یہ واوی ہے، یہ جائی ہے، وفا بنے گا، یہ ناقص واوی بھی بنے گا اور مثال بھی بنے گا، اچھا، پہلا جو فا ہے وہ تو کے لیے آ وافا، رہا ہے؟ وافیا، وافو، ٹھیک ہے، رما رمیا رمو، یہ اس کی طرح ہے وافا، وافیا، وافو، ٹھیک ہے، تو یہ واوی ہے غالباً۔ اچھا ٹھیک، اب مجھے سمجھ آ گئی کہ جو پہلا والا فا ہے وہ تو کے لیے ہے، کہ تو یا تب انہوں نے، اس لیے ہے نا یہ یہ کس لیے ہے فا؟ فا, کیا بتایا آپ نے؟ فا تو انہوں نے، تو کس لیے یہ ہاں، اس یہ کو جو جو فا ہے جی یہ چنانچہ کے معنی میں ہے، چنانچہ، جی تو، بس، جی، ٹھیک اس معنی میں ٹھیک، واف مجھے او اصل ٹھیک ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا آپ سے پوچھوں گی جی۔ اچھا اچھا، چلیں، ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یقتل الحیات کلها۔ جی، اس کا آگے والی روایت کے ساتھ تعلق ہے، تو اگلی روایت بھی پڑھیں۔ حتی حدثہ ابو لبابۃ البدری ان بدری، النبی کیا پڑھیں گے؟ بدری ابو، نہیں ابو نہیں نہیں، لبابۃ بدریہ، ہاں ہاں، یہ ابو کی صفت ہوگا نا؟ تو بدریو، جی، بدری، جی ٹھیک ہے سر۔ اس میں نا مجھے یہ اب یہاں پہ تھوڑا کلیئر کر دیں، جی یہ مجھے پہلے نا یہ بالکل نہیں پڑھنا آتا تھا، جس دن میری باری آئی تھی اس دن آپ نے مجھے سمجھایا تھا تو سمجھ آ گئی تھی، اس میں تھوڑا کنفیوز ہو رہی ہوں کہ اس میں کیا ہے ابو لبابۃ البدری، تو ابو کی صفت ہے یہ، تو لبابہ بیچ میں کیا ہے؟ یہ جو بدری جو نسبت ہے نا، جی تو نسبت ہمیشہ پہلے نام کی صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ابو لبابتا، یہ تو مضاف الیہ ہے، تو اصل میں یہ ابو ہے کہ جس کی جی یہ البدری صفت بنے گا، تو ٹھیک، جو نسبت ہے وہ ہمیشہ پہلے نام کی صفت ہوتی ہے، جو اس کا جی اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، پڑھیں۔ جزاک اللہ سر۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا من قتل، یہ جو دو روایات ہیں 16 نمبر اور 17 نمبر، یہ ایک ہی روایت ہے، کیونکہ ان کی اسناد مختلف ہیں، تو امام بخاری نے ان کو الگ الگ ذکر کر دیا ہے، اور یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ابو لبابہ بدری کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں، ان کا تذکرہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ یہاں پر بھی سانپ دیکھتے اس کو مار دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سانپ کو، کیونکہ وہ ایک نقصان دہ چیز ہے، تو جو نقصان دہ اشیاء ہیں ان کو نقصان پہنچانے سے پہلے ان کے نقصان کو روکنے کے لیے ان کو مار دینے کی اجازت ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو مار دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس وجہ سے جو بھی سانپ نظر آتا، گھر میں ہوتا، باہر ہوتا،
سانپ کی طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو مار دیتے. تو ابو لبابہ بدری نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے جنات کو قتل کرنے سے منع کیا، جنان البیوت. تو پھر حضرت یعنی عبداللہ بن عمر یہ گھروں یعنی ہر قسم کے سانپ کو مارنے سے رک گئے. اب اس کا کیا مطلب ہے جنان البیوت؟ عام طور پہ جو گھروں میں سانپ ہوتے ہیں، سانپ نکلتے ہیں رہائشی علاقے میں سے، وہ اتنے زہریلے نہیں ہوتے، اور ان میں سے کچھ یہ لیزرڈ کی قبیل سے ہوتے ہیں، ان میں زہر نہیں ہوتا. یہ گھروں میں عام طور پہ چھپکلی کی طرح کے جو رینگنے والے کیڑے ہیں، وہ ایک سرخ رنگ کا کیڑا، وہ بڑا تیز 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 گردش کرتا ہے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سانپ ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جو تو زہریلے ہوں ان کو تو آپ مار دیں، لیکن رہائشی علاقوں میں عام طور پہ جو گھروں میں اس طرح کے نکلتے ہیں تو وہ سانپ نہیں ہوتے، وہ چھپکلی کی قبیل سے ہوتے ہیں، تو وہ زہریلے نہیں ہوتے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، متعدد احادیث میں یہ بھی آئی ہے کہ گھروں میں اگر کوئی سانپ نکل آئے. میری آواز آ رہی ہے؟ سر پہلے آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی. ہاں جی، ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا، گھروں میں جو یہ سانپ وغیرہ نکلتے ہیں ان کے بارے میں کچھ دیگر احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو 3 مرتبہ وارننگ دی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن وغیرہ ہوں جو کہ شکل تبدیل کر کے پھر رہے ہیں، تو ان کو 3 مرتبہ یہ کہا جائے کہ تم چلے جاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے. اگر تو وہ چلے جائیں وہاں سے، یا وہ اپنی کوئی شکل تبدیل کر لیں، جو بھی ہو، یعنی آپ کو نظر تو بہت اچھا. لیکن اگر 3 دفعہ وارننگ دینے کے بعد وہ نظر آئیں تو پھر ان کو مار دینا اس کی اجازت ہے. تو یہ بھی امکان ہے کہ گھروں میں جو جنات وغیرہ ہیں وہ ان کی شکل میں ایسے پھرتے ہوں. تو کچھ احادیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ ابو لبابہ بدری جو حضرت عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر جو جنات ہیں، یعنی گھروں کے اندر جو سانپ ہیں، ان کو نہ قتل کیا کرو. اور عبداللہ بن عمر ان کے یہ کہنے سے رک بھی گئے. تو وہ اسی تناظر میں ہے. لیکن دیگر احادیث میں یہ آیا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی نظر آئے تو ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں وگرنہ ہم آپ کو مار دیں گے. اور 3 دفعہ وارننگ دینے کے بعد بھی اگر وہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ سانپ ہی ہے، تو پھر آپ اس کو مار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا. ہاں جی. ہمارے سر یہ کالج میں جی ایک منٹ، جی زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں پہ ایک لیزرڈ سانپ کی طرح کی ذرا لمبی سی، تو وہ نکل آئی. اب وہ سانپ کی طرح تھی کیونکہ، تو وہ سبھی ڈر گئے، اسٹوڈنٹ تھی، بچیاں تھیں، تو وہ ڈر گئیں. لیکن وہ تھی کوئی چھپکلی کی قسم کی. تو ہمارے زوالوجی کے ایک پروفیسر ہیں کیمسٹری کے، انہوں نے آرام سے اس کو پکڑا اور جا کے تو وہ جھاڑیوں میں چھوڑ دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نظر آئی، تو اس وقت وہ وہاں تھے نہیں، تو وہ سب اسٹوڈنٹ جو بچیاں تھیں وہ ارد گرد کھڑی ہو گئیں اور ڈرنے لگی. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک آدمی نے ان کے اوپر وائپر رکھا، حالانکہ وہ کوئی زیادہ سانپ کی طرح تیز 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 حرکت نہیں کر رہی تھی، اور دوسرے نے اس کو مار دیا. تو جب پتا چلا کہ اس کو پتا چلا جو کیمسٹری کے پروفیسر تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، یہ تو بالکل بے ضرر سی چیز تھی، اور میں نے اس کو پکڑ کے تو وہاں جھاڑیوں میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ بالکل چھپکلی کی قبیل سے ہے، کوئی سانپ نہیں تھا یہ. تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے وہ غالباً اس حوالے سے بھی منع کیا ہے. ہاں جی. سر وہ جو آپ بتا رہے ہیں، آپ اس چھپکلی کی موت آئی ہوئی تھی اس لیے وہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں آ گئی. وہ اسلامیات والوں میں آ گئی نا. ہاں وہ اگر زوالوجی میں رہتی تو پھر تو شاید بچ جاتی. بچ جاتی. تو اس وجہ سے سر یہ جو ابھی آپ ہم نے پڑھا جنان البیوتی، تو یہ جنان جو ہے یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے گھروں کے جن یا گھروں کے سانپ؟ سانپ کریں گے ترجمہ، لیکن کیونکہ یہ ممانت آئی ہے سانپ کے اس امکان کی وجہ سے
کہ وہ سانپ نہ ہو بلکہ کوئی جن ہو، تو اس لیے ہم اس کا جن بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو اس کی پھر جو اس کا مفرد ہوگا، واحد جو اس کا ہوگا، وہ جناتن ہوگا؟ ہاں، جناتن بھی ہو سکتا ہے، جنان، یعنی یہ اس کی جمع آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو اس حوالے سے تو فرمائیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا تو بڑا ثواب آیا ہے حدیث میں، تو پھر اگر یہ لیزرڈ بھی ہے تو پھر بھی مار دینا چاہیے، تو ہمیں کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے عام لوگوں کو تو یہی کرنا چاہیے جو عبداللہ بن عمر کرتے تھے۔ پتہ نہیں وہ زہریلا ہے کہ نہیں، تو اگر زہریلا ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن جو زوالوجی یا اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو بہرحال کیونکہ ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، یا اگر تجربے سے کسی کو پتہ ہے تو وہ پھر تھوڑا سا ہاتھ روک لے، وگرنہ ان کو موزی سمجھتے ہوئے مار دینے کی پوری گنجائش موجود ہے۔ 18 جی ہاں جی، پڑھیں۔ جی قال حدثني ابراہیم بن المنذری قال حدثنا محمد بن فلیح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب قال حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا زلنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه درہما۔ ہاں جی، یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ سر آپ کو آواز آئی؟ جی جی، آواز آ رہی تھی۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کے 70 لوگ یہ قیدی بن کر آئے تھے، 70 اسیرا، 70 لوگ قیدی بن کر آئے تھے، تو ان میں تو حضرت عباس کو جب باندھنے لگے تو انصار کے کچھ لوگوں نے، یعنی جنہوں نے ان کو باندھا تھا، انہوں نے ان کی مشقیں کافی کس دی، ٹائٹ کر کے باندھا، تو آپ اس کی شدت تکلیف کی وجہ سے عباس یہ ہائے ہائے کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھا تو پھر آگے دو روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کی اجازت مانگی کہ ان کی جو مشقیں ہیں ان کو ذرا ہلکا کر دیں، ڈھیلا کر دیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، اتنے بے چین تھے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو صحابہ کرام نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کو تو انہوں نے خود حضرت عباس کی وہ مشقیں ڈھیلی کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقی قیدیوں کی مشقیں بھی ڈھیلی کرنے کا حکم دیا کہ صرف ان کی نہیں بلکہ باقیوں کی بھی کر دیں۔ اور اسی دوران جب فدیہ مقرر کیا گیا تو رجال من الانصار استاذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصار کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور یہ کہا اذن لنا، ہمیں اجازت دے دیں، فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ، ہم چھوڑ دیں اپنی بہن کے بیٹے عباس کا فدیہ، یعنی ان کو معاف کر دیں، ان سے فدیہ نہ لیں۔ اب یہ بہن کا بیٹا کس تناظر میں ہے؟ عبد المطلب کی جو بیوی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بیوی، وہ یہاں سے تھیں مدینہ منورہ سے، تو وہ اپنی اس نسبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ عباس ہمارے بھانجے ہیں تو ہم عباس کا فدیہ معاف کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا اور قسم اٹھا کے کہا واللہ لا تذرون منہ درہما، تم ایک درہم بھی ان کا نہیں چھوڑو گے۔ اور اس کی دو وجوہات تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہ کہا کہ دیکھو آپ مالدار آدمی ہیں، تو جب دوسرے لوگوں سے فدیہ دیا جا رہا ہے تو آپ کو اپنا بھی فدیہ دینا چاہیے۔ اور ان کے دو بھتیجے تھے عقیل اور نوفل، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کا بھی فدیہ دینا چاہیے، ان کو بھی چھڑانا چاہیے۔ تو مالدار آدمی ہونے کی وجہ سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی کوئی چیز معاف نہیں کی، ان سے فدیہ لیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کی وجہ سے اگر ان کا فدیہ معاف کیا جاتا تو یہ ایک قسم کی جانبداری پر دلالت کرتا کہ اپنے رشتہ داروں کا فدیہ چھوڑ دیا ہے اور باقیوں سے فدیہ لے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی جانبداری کو گوارا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت عباس سے اس کا یعنی فدیہ پورا لیا، اور ان کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے کوئی فدیہ نہیں چھوڑنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عباس نے کہا کہ بھئی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، یہ تو مشرکین مکہ یہ مجھے پکڑ کے یہاں پر لے آئے اور میں یہاں قیدی بن گیا، تو مجھ سے تو فدیہ نہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن آپ کیونکہ ان کی طرف سے آئے تھے تو آپ قیدی بنے ہیں تو آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس مالدار آدمی تھے تو ان کو اس وجہ سے یہ فدیہ چھوڑنے سے منع کر دیا۔ ہاں جی، یہ واضح ہے۔ سر ایک روایت اس طرح سے بھی آتی ہے نا کہ حضرت عباس نے کہا تھا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ نے اور آپ کی بیوی نے جو پیسے وہ زمین کے اندر شاید انہوں نے چھپائے تھے، تو وہ یہ ہے نا واقعہ۔ ہاں جی، حضرت عباس مالدار آدمی تھے اور سود کا کام کرتے تھے، تو جب سود کا کام کرنے والا ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا سا پیسے کا لالچ ہوتا ہے، تو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ پیسے ان کے پاس بہت ہوں گے لیکن وہ بھاؤ تاؤ اتنا کریں گے کہ ایک ایک روپے پر گویا کہ ایسے جیسے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عباس بھی مالدار آدمی تھے، سود کا کام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، یعنی انہوں نے جن جن سے سود لینا ہے اب وہ ان کی اصل رقم واپس کریں گے، جو ان کے اوپر سود چڑھا ہوا ہے وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں، اور یہ نیچر ہوتی ہے ہر انسان کے مختلف۔ ہاں جی، اور سر اس بارے میں پھر حضرت عباس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ تو صرف مجھے اور میری بیوی کو پتا ہے، تو پھر اس بات پہ انہوں نے پھر کلمہ پڑھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جی جی جی، جی اللہ اکبر۔ بھائی جو اس میں بھانجا انہوں نے کہا ہے وہ حضرت عبد المطلب کی والدہ نہیں تھی جو حضرت ہاشم کی وفات ہو گئی تھی مدینہ میں، اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ پھر مدینہ میں رہے تھے؟ حضرت عبد المطلب کی وائف شاید نہیں تھی مدینہ سے، ان کی والدہ تھی، اور تو انہوں نے اس نسبت سے بھانجا کہا تھا۔ اچھا، یہ پھر مجھے غلطی لگ رہی ہے، اس کو کنفرم کر لیتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اسے، میرے ذہن میں عبد المطلب کی اہلیہ ہیں۔ جی دیکھ لیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں۔ جی جزاکم اللہ خیرا۔ ہاں جی، یہاں سے ہم روکتے ہیں انشاءاللہ، اگلی کلاس میں یہاں سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، دعا میں یاد رکھیں، اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔